بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے. اس پر پچھلے درس میں بھی مختصراً کچھ کلام ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ اس قدر طویل سورہ مبارکہ کا گویا کہ خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں احکام ذکر فرمائے ہیں، لہٰذا اس کی کچھ تفصیل کرنا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 بلکہ 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ان 4 چیزوں پر کامیابی اور فلاح جو ہے اس کی بنیاد ہے. ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری سورہ آل عمران میں جنگوں کا ذکر بھی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی ہوا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، یہ طویل ذکر پر غزوہ احد کے متعلق پورا واقعہ تفصیلاً ذکر ہوا. اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، کامیابی کا ایک معیار ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، ورابطوا، اور اسلامی ملک کی سرحدوں کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ 4 چیزیں ہیں: اصبروا، صابروا، رابطوا، واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں صبر سے مراد جو ہے، صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقل اور شریعت جس چیز کا تقاضا کریں، یعنی نفس کو اس کے خلاف کرنے سے روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اگر صبر کا آپ لغوی معنی، ڈکشنری والا معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور اصطلاح شرع میں کہ عقل اور شریعت جس چیز کا تقاضا کرے، نفس کو اس کے خلاف کرنے سے روکنا. شریعت چاہ رہی ہو کہ فلاں کام کیا جائے، عقل کا تقاضا ہو، عقل سلیم کہہ رہی ہو کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور انسان اپنی نفسانی خواہش کے زیر اثر یا اطراف کے ماحول کے زیر اثر یا شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اس کے خلاف کرنا چاہے، تو اس کو روک لینا جو ہے یہ صبر کہلاتا ہے. تو شریعت کے تقاضے کے مطابق نفس کو پابند کرنا، روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے. تو یہاں 3 احکام بلکہ 4 احکام جو دیے ہیں، اصبروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احکام شرعیہ، جتنی بھی عبادات ہیں، ظاہر ہے کہ ان عبادات میں کچھ نہ کچھ مشقت تو ہے، اسی لیے ان احکام کو احکام تکلیفیہ کہا گیا ہے، کہ جس میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، اور ہم جن پر یہ عبادات لازم کی گئی ہیں ان کو مکلف کہا جاتا ہے، یعنی جس پر پابندی لگائی گئی، جس کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا. تو ضرور ان میں مشقت اور آزمائش ہے، لیکن یہ انسان کی کمال کے لیے ہے، اس کی ترقی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقام عزت حاصل کرنے کے لیے ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقام عزت اور قرب اور اکرام جو ہے اسی شخص کے لیے ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے. جیسا کہ بارہا آپ کو قرآن عظیم کی یہ آیت پاک سنائی، اور آپ جانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک
عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو چونکہ عبادات میں مشقت ہوتی ہے تو ان مشقتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، یعنی عبادات کی مشقت پر صبر کرو۔ مزید یہ کہ وصابروا فرمایا، صابروا یہ بھی صاد با را اس کے حروف اصلیہ ہیں، لیکن یہ مصابرہ سے نکلا ہے اور اس میں زیادہ روکنے والا معنی پایا جاتا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر، تکالیف پر صبر کرو، یعنی انتقام سے خود کو روک لو۔ اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ حد المقدور انسان یہ کوشش کرے کہ دوسروں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرے، لیکن بہرحال جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور اپنے ظلم سے باز نہیں آتا معاف کرنے کے باوجود، تو اس عادی مجرم کو سبق سکھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے لیے عدالتیں بنی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نظام انصاف قائم فرمایا ہے کہ آدمی وہاں اپنے ظلم کی شکایت کر سکتا ہے، اپنے ساتھ کیے جانے والے ظلم کی، اور پھر انصاف کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ وہاں کے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، دین اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں، اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہت سارے مقامات پر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں یہ ہدایت فراہم کرتا ہے کہ اس پر صبر کرو، نہ یہ کہ کسی کے کچھ کہنے پر ہم نے اللہ کی اطاعت ہی چھوڑ دی، یہ تو نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اور تیسرا فرمایا رابطو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحدوں کی نگہبانی کرو، اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرو، کہ کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو کر اسلام کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ جب وہ اسلام پر، مسلمانوں پر غالب آ جائے گا تو اسلام کے مطابق عمل کرنا اور اسلامی احکام کو نافذ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو سرحدوں کی حفاظت کرو تاکہ اسلامی نظام کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور اس کا ایک معنی رابطوں کا ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے نفس، یعنی انسان کا جو نفس جو ہے وہ اپنے بدن کو شیطان کے حملوں سے بچائے۔ یہاں رابطوں کا یہ معنی بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب شیطان کے حملے کا شکار ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ سرحدوں کی نگہبانی کرنا، اور دوسرا یہ کہ نفس کا، اس بدن کی نگہبانی کرنا دشمن شیطان کے خلاف۔ تو دونوں معنی پائے جا سکتے ہیں رابطوں میں، کہ اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنا دشمن کے خلاف تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو اور غالب نہ آ جائے، یوں ہی اس نفس کا بدن کی نگہبانی کرنا کہ شیطان حملہ آور نہ ہو اور وہ اسے گناہ میں مبتلا نہ کروا سکے۔ اب یہ جو معانی آپ کی خدمت میں ذکر کیے کہ صابرو اور رابطو، یہ معانی جو ہیں احادیث مقدسہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ احادیث اور قرآن کی ان آیات کو جب آپ ملائیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ اب اتنی مختصر آیت پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ چار چیزیں جو ذکر فرمائیں، جب تک احادیث مبارکہ، احادیث طیبہ کی روشنی میں ان کو نہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تو یہ اس طرح تفصیل سے اس کے معانی بیان کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ہاں لغوی اعتبار سے اس کے معانی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو صبر جو ہے مصیبت پر خود کو جزع اور فضا اور بے صبری اور بے قراری سے روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور ہم اس معنی سے تو واقف ہیں کہ اس کو صبر کہتے ہیں، لیکن اس معنی پر کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لازم کی جانے والی عبادات کی مشقت پر صبر کرنا، یہ معنی جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی صبر کا پہلو، اور صبر کا معنی ہے کہ نفس بعض اوقات بے قراری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اطراف کا ماحول نیکی کرنے نہیں دیتا، شیطان ہے، تو ایسی صورت میں اپنے نفس کو روک کر رکھنا اور عبادت کی مشقت کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو بہرحال
مصیبتوں پر صبر کرنا یعنی خود کو جزا اور فضا سے، اعتراض سے اور بے قراری سے روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اس کی ضد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بے صبری ہے، بے قراری ہے۔ جنگ میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے سے خود کو روکنا یہ صبر ہے، اور اس کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو شجاعت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن گہرائی میں جائیں تو روکنے والا معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ رابطو جو ہے اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ جنگ جو ہے جب حملہ ہو جائے تو پھر اس میں بزدلی سے خود کو روکے رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور اس کی ضد بزدلی کہلاتی ہے۔ اور مزید یہ کہ عبادات کی جو میں نے بات آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ عبادت کی مشقت کو برداشت کرنا، اسی طرح سے غصے میں اور شہوت کے غلبے میں اور حرص اور لالچ جب کسی کام پر ابھار رہے ہوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے، لیکن اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو ایک صبر ہی کہلاتا ہے کہ مصیبت میں خود کو روک لیا بے قراری سے، یہ صبر ہے، اور ایک یہ کہ جنگ میں بزدلی سے خود کو روک لیا، یہ بھی صبر ہے، لیکن اس کا نام شجاعت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عبادت کی مشقت کو خود برداشت کر لیا، اور غضب اور شہوت اور حرص اور لالچ جب ابھار رہے ہوں کسی کام کرنے پر، تو اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے، لیکن اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان معانی کو سمجھنا مناسب ہے۔ مزید یہ کہ دیکھیں، مصیبتوں پر صبر کی جو بات کی کہ یہ بھی صبر ہے، اور ہم اسی کو صبر خیال کرتے ہیں اپنے درمیان، لیکن صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اور وہ قبر پر بیٹھ کر زار و قطار رو رہی تھی، اور بہت گریہ اور زاری اور شکوہ شکایت وغیرہ کر رہی تھی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا نہیں کہ کون ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور ہیں، تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، جس پر بیتتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے، لیکن پھر بعد میں کسی نے بتایا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو پھر وہ تیزی کے ساتھ حضور کی طرف، حضور کی کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئی اور حضور سے معذرت چاہنے لگی۔ تو حضور نے فرمایا صبر تو اول لمحے میں ہوتا ہے، یعنی حضور نے جو ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، تو اب وہ بے قراری تو کر چکی تھی، اب حضور کے پاس آئی ہے کہ حضور میں آپ کے حکم کے مطابق صبر کرتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا صبر اول لمحے میں ہوتا، جیسے ہی مصیبت آئی اس وقت خود کو روکنا، یعنی زبان اعتراض اور بے قراری اور جزا اور فضا سے خود کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ اور اصل یہی صبر ہے۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا، کچھ وقت نکلتا ہے تو ہر نقصان جو ہے، یہ وقت جو ہے مرہم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہے۔ قریبی سے قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے، وقت گزرتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور وہی زندگی کا سلسلہ جیسے پہلے چل رہا تھا چلتا رہتا ہے۔ کاروبار بھی ہو رہا ہے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، کھانے پینے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، نئے لباس بھی بن رہے ہیں۔ تو وقت تو ساری چیزوں کو بھلا ہی دیتا ہے، لیکن جس وقت مصیبت اتری اس وقت جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت خود کو بے صبری اور بے قراری سے روکنا، یہ صبر ہے، اور اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ من عزم الامور ہے، ایک مقام پر فرمایا کہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمت ایک مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اگر وہ یہ پیدا نہیں کرے گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلے گا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار چلا جاتا ہے، بہت قلبی وابستگی، بڑا لگاؤ ہوتا ہے اس سے، تو بندہ کہتا ہے میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا جی۔ اب کس نے کیا؟ اس کی جان کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ معاذ اللہ اپنے اس قول کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ گیا، تو اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ تو لہٰذا
ایسے موقعوں پر بہت زیادہ ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، اچانک تو یہ طاقتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ دینداروں کی صحبت سے اور دین کے مطالعے سے یہ تقویت حاصل ہوتی ہے، اور دین کے لیے اللہ کی راہ میں لوگوں نے جو جو تکلیفیں اور مشکلیں اٹھائی ہیں ان کی زندگی کے حالات پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس صبر پر جو اجر عطا فرماتا ہے، ان کے لیے تو فرمایا ہے کہ ان کے لیے بے حساب اجر ہے، ایک نیکی کا 10 عطا فرماتا ہے، کہیں ایک کا 700 عطا فرماتا ہے، کہیں صبر والوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ تو اس اجر کا مطالعہ اور اس بے قراری کا نقصان اور اچھے لوگوں کو، دینداروں اور علماء کی صحبت کا اختیار کرنا انسان کو بے باک ہونے سے بچاتا ہے، ورنہ عوام الناس کی صحبت اگر ہر وقت رہے تو ان کی زبان پر تو کچھ بھی جاری ہو جاتا ہے، تو یہ بے باکی پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص نے عدت کا مسئلہ پوچھا تو اس کو بتایا بھائی وفات کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، تو اس نے کہا اچھا یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، یہ تو بڑی مشکل ہے اتنا رک جانا۔ تو بھئی ہمارا کام ہے آپ کو مسئلہ بتا دینا، باقی اگر کرو تو اللہ کا حکم پورا کرو گے اور آپ کے لیے بہتری، اور نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گرفت فرمائے گا، تو پھر اس کو کیا جواب دو گے؟ تو اتنی بے باکی کہ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ اتنی بے باکی کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان میں اس کی حیثیت اور اس کی اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عمریں کس تیزی سے گزر رہی ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، چلو اسی بہانے خدا یاد آیا، لیکن اس کو پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ یہ ہے کچھ بھی نہیں، اکڑتا پھرتا ہے لیکن ہے کچھ نہیں اس میں۔ تو اس لیے یہ بے باکی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ غور کرے کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بے باک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو یہ طاقتیں اور قوتیں جو ہیں، ایک تو دین کو پڑھنے سے، دین سیکھنے سے، دین سمجھنے سے یہ قوت حاصل ہوتی ہے، اکابرین کے احوال پڑھنے سے دین جو ہے یہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ وہ بڑے ذہین ترین لوگ تھے جو صبر کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کو دیکھیں، انبیاء کرام کو دیکھیں، اولیاء اعظام کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کے لوگوں کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کو دیکھیں، تو ہر ایک جو ہے وہ صبر کی منزل طے کرتا ہوا۔ تو اکابرین کے احوال پڑھیں گے تو ان سے بھی قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ انسان کو اہتمام کرنا ہوتا ہے، تب یہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کبھی اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان اس کو جھیل جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ پہلے ہی دیوار بالکل ایک طرف کو جھکی ہوئی ہو تو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہی کافی ہوتا، تو کمزور آدمی تو برداشت نہیں کرتا اور پھر منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس اہتمام کی ضرورت ہے کہ اللہ کے اس حکم پر کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں جو فرمایا کہ خود کو بزدلی سے روکو، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلے کی توقع نہ کرو کہ آنے دو میں نمٹ لوں گا، آ جاؤ جی، دعوت مت دو، اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، امن میں رکھے، عافیت میں رکھے، یہی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو۔ لیکن اگر کبھی تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو ہی جائے تو حضور نے فرمایا پھر بزدلی نہ دکھاؤ، یعنی صبر کرو اور یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی جہاد کے ذریعے سے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ دنیا عارضی ہے، پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر معذوری بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جان بھی چلی گئی تو یہ زندگی عارضی ہے، موت تو کبھی نہ کبھی آنی ہی ہے۔ یہ جو موت آئی ہے اس سے بہترین کوئی موت نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ تو یہ حدیث کا یہ معنی کہ دشمنوں کا جب حملہ ہو جائے تو بزدلی سے خود کو روکنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جو عبادات پر کی مشقت پر صبر ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں یہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ سورج گرہن ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی اور طویل قیام فرمایا۔ تو ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا، اس نے اپنی کمزوری کے باوجود طویل قیام کیا۔ تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں عبادت کی مشقت پر صبر کروں،
تو لہٰذا آپ نے بھی طویل قیام فرمایا کہ طویل قیام کے ذریعے سے میں عبادت کی مشقت پر صبر کروں. تو یہ صبر کا جو آپ کو معنی ذکر کیا، یہ حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہوں کہ طویل قیام یعنی عبادت کی مشقت پر صبر کروں. تو عبادت کی مشقت پر کو برداشت کرنا اور نفس کو بے قراری سے روکنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسکرائے اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمایا آپ کیوں مسکرائے. تو حضور نے فرمایا کہ ایمان والے کا حال عجیب ہے کہ اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے. اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. اور اگر اسے کوئی ناگوار بات پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور حضور نے فرمایا مومن کے سوا اور کسی کا حال ایسا نہیں ہے. تو حضور جو ہے اللہ کی اس رحمت کو محسوس فرما کر مسکرائے اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ ہر حال میں چاہے اسے کچھ مل رہا ہے اور وہ حمد کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اسے کوئی ناگوار بات پہنچتی ہے اور اس ناگوار بات پر وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. لہٰذا یہ آیت مقدسہ کا جو سبق ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کامیابی ہر ایک چاہتا ہے. لہٰذا جو عبادات اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہیں اس سلسلے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو. 5 وقتہ نماز پابندی وقت کے ساتھ باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور اس میں خشوع اور خضوع کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف توجہ بڑھتی رہے. اجر کے لیے بھی انسان نماز پڑھتا ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی پڑھتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے اس کی زندگی میں کہ وہ فقط اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اسے خوش کرنے کی طرف اس کی توجہ ہو، اور اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی طرف توجہ ہو، اور وہ سجدہ کر رہا ہو اور وہ قیام کر رہا ہو اور وہ رکوع کر رہا ہو. تو خشوع اور خضوع. اور سورہ مومنون کی آیت آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدا میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اور بس پھر ان کی صفات کو ذکر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. تو نماز کا قائم کرنا، لازم پکڑنا، اور اس کے بعد اس میں ترقی، آگے بڑھنا کہ اس میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے. ان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا اور کامیابی کا ذکر کیا، اور آگے بھی مزید صفات کا بیان کیا، لیکن سب سے پہلی یہ صفت ذکر فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کامیاب مومنین، فلاح پانے والے، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. تو لہٰذا پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نماز کا ادا کرنا، اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں وہ ادا کرنا، اسی طرح آپ کے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حق رکھا ہے، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ، اس کو خوش دلی کے ساتھ، قربانی وغیرہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے. اس پر بھی صبر کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرنا، کوئی فاسد ارادہ شامل نہ ہو سکے. اسی طرح بیت اللہ کا حج، جس پر بیت اللہ کا حج لازم ہے اس کے لیے بیت اللہ کا حج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا. اور اس کے علاوہ جو واتقوا اللہ فرمایا اس میں ساری چیزیں گھیر لی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو ہدایت پر قائم رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں اتنا طویل وقت گزارنا ہے، پھر میدان محشر ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہے، حساب و کتاب ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں. تو اللہ کا یہ مبارک خوف جو ہے انسان کو تعدی سے اور نافرمانی سے بچاتا ہے. مزید یہ کہ آخری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص جو رابطو فرمایا، اس میں نے 2 معانی آپ کی خدمت میں ذکر کیے کہ اپنے نفس کا بدن کی حفاظت کرنا کہ شیطان حملہ نہ کر دے اور گناہ میں مبتلا نہ کر دے. اسی طرح رابطو کا معنی یہ ذکر کیا کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا تاکہ دشمن غالب نہ آ جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت 1 رات کرتا ہے تو یہ 1 ماہ کی عبادت
نمازوں اور ایک ماہ کے روزوں سے بہتر ہے، یعنی اس کا اجر اس قدر زائد ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر یہ اس حال میں مر گیا، یعنی اس ڈیوٹی کرتے کرتے یہ مر گیا، تو اس کا اجر منقطع نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی فضیلت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اور مصیبتیں آنے والی مصیبتوں پر، جو لوگوں کی جانب سے یا کسی اور صورت میں آنے والی مصیبتوں پر جزا اور فضا سے خود کو روکنا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ایک مسلمان جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں احکام پر عمل کرنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے، اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہوئے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔